وہ بھاسی جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ نوجوان جو فلم دیکھ کے آتے تھے، یا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے گھر میں رات میں بیٹھے ہوئے سگریٹ پیتے تھے، اب اس چیز کو یہ کہنا کہ ہم ایک اسلامی فضا قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں، ایک اسلامی ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ربوہ کے اوپر باقاعدہ طور پہ اب جب آپ بس سٹاپ سے اترتے تھے لاری اڈا پہ تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا یا اسٹیشن کے باہر بھی کہ تمباکو نوشی منع ہے. ٹھیک ہے، تمباکو نوشی سگریٹ کے صحت کے لیے مضر ہے، مانتا ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے خاندان کے افراد، ان کے اپنے بیٹے، ان کے اپنے پوتے، ان کے اپنے نواسے، وہ لوگ سگریٹ پیا کرتے تھے. نشے والی بات یہ ہے کہ پان اور قوام اور تمباکو اس میں استعمال کرنا، یہ تو ان کا خاندان کا، ان کی خواتین بھی وہ استعمال کرتی تھی، ان کے خاندان کے لوگ تمباکو نوشی کرتے تھے. لیکن انہوں نے دہشت لوگوں پر یہ ڈال رکھی تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ باہر سگریٹ تک نہیں پی سکتا. اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ تشدد نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اس میسج کو ڈائیلاگ کے ذریعے کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے اس میسج کو اس طرح سے کیوں نہیں دیتے کہ لوگ جو ہیں خود اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور کہیں کہ ہاں یہ ہمارے فائدے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں یہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، واقعی یہ چیز اچھی نہیں ہے. لیکن کیا چیز کریٹ کی جا رہی ہے؟ وہ کون سی فضا، کون سا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ وہ تشدد کیا جا رہا ہے. تشدد جو ہے یہ اب جماعت ایک ایسی منافقانہ چال چلتی ہے، یہ ایک ایسی منافقانہ، یا تو کم از کم یہ ایک، جس طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ انتہا پسند ملا جو ہے وہ کم از کم وہ آپ کے سامنے ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ ہڈن آپ کا دشمن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سچی بات کریں، یہ صحیح بات کریں، اپنا اصل چہرہ دکھائیں اور پھر اس چیز پہ لوگوں کو یہ چیز دیں آزادی کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ ان کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انہوں نے لوگوں کی جانوں کو، مالوں کو، اولادوں کو، ان کی سانسوں کو، ان کی سوچوں کو مقید کر رکھا ہے، وہ ان کی قید میں ہے، ان پر قبضہ ہے ان کا کہ کوئی شخص، کسی کی بیٹی اگر شادی باہر کر لیتی ہے کہ جو کوئی احمدی نہیں ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. کوئی اگر سوال کر لیتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میں خلیفہ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے خلیفہ سے یہ جواب چاہیے، اور اللہ اس کی زندگی کے دن پورے کر دیتا ہے، تو اس شخص کو وہ 2 گز زمین جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی. اور لیکن جب یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری طرف تشدد کیا جاتا ہے، انتہا پسندی، اور ملا ہمارے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ظلم، تو آپ دیکھیں کہ یہ بذات خود کیا ہے. یہ لال مسجد والا واقعہ جو ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں پہ آپ کو اس ایک طبقے کی طرف، اس ایک طبقے کی نشاندہی کر رہا ہے، تو کم از کم آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے نیگوشیٹ کس کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے جنگ کس کے ساتھ کرنی ہے، آپ کا جو مقابلہ ہوگا وہ کس کے ساتھ ہے. لیکن یہ کلٹ جو ہے، یہ جماعت احمدیہ جس کا نام ہے، لیکن در حقیقت یہ جو کلٹ ہے، یہ ایک ایسا ہے، یہ آپ کو وہ شوگر کوٹڈ گولی دے رہا ہے جس کے اندر بہت خطرناک زہر ہے، جو اتنا جان لیوا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اسلام کی اس بنیادی سوچ کو، اسلام کے اس بنیادی ارکان کو، اسلام کی اس بنیادی حریت کو، یہ اپنی منافقت سے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس کو تبدیل ہی نہیں کر رہا بلکہ اس کو ختم کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی منافقت. لیکن جب ان کے پاس پاور، جہاں پہ بھی پاور آئے گی، یقین کیجئے ان سے بڑا جہادی کوئی نہیں ہوگا، ان سے بڑا قاتل کوئی نہیں ہوگا. کیا اس جماعت نے قتل نہیں کروائے؟
کیا اس جماعت نے لوگوں کے گلے نہیں گھونٹے؟ کیا اس جماعت نے لوگوں کی آوازوں کو نہیں دبایا؟ کیا اس نے جماعت نے لوگوں کی اولادوں کو برباد نہیں کیا؟ کیا اس نے لوگوں کو کنگال نہیں کیا؟ سوال ہے کہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات جو ہے، وہ دکھ کی بات جو ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی تاریخ مرتب نہیں کر سکا، لکھ نہیں سکا۔ اگر کسی نے لکھنے کی کوشش کی، اگر کسی نے زبان کھولنے کی کوشش کی، تو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ ہمارے بعض ایسے دوست احباب، اور میں یہ کہوں گا کہ بعض ایسے لوگ جو ہیں ابھی زندہ ہیں، جو عمر کے اس حصے میں ہیں جو 70 اور 80 کی دہائی میں ہیں، یقین کیجئے میری جب بھی ان سے بات ہوئی ہے تو وہ لوگوں نے صرف یہی بات کہی ہے کہ جی ہمیں اپنے جنازے کی فکر ہے، ہم کیا کریں، چھوڑیں جی ہمارا وقت گزر گیا، اب آنے والی نسل جو ہے وہ کرے گی۔ شیخ صاحب آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یقین کیجئے میں ان سے نہایت معذرت کے ساتھ اور نہایت ادب کے ساتھ، مجھے ان کی منافقت، مجھے ان کی اس بزدلی پہ انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے صرف اس چیز کے لیے کہ جی آپ کا جنازہ کون پڑھے گا، جی آپ کی اولاد جو ہے وہ بدنام ہو جائے گی، آپ کے لواحقین جو ہیں ان کو تکلیف دی جائے گی، تو میں ان کے لیے لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا حق، ایسا سچ اور ایسا ایمان جو ہے جس کو آپ سینے سے لگائے ہوئے ہیں میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، وہ کسی کام کا نہیں۔ I'm sorry to say، میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے ایک دن کسی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو وہاں یہ آپ کا بہانہ یا ایکسکیوز جو ہوگا میرے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ اور آپ کو پورا حق ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، میں سامنے ہوں، میرے چہرے سے، میری شکل سے، میری تحریر سے، میری تقریر سے، میری ذات سے یہ مرزا مسرور احمد کی قیادت بڑی اچھی طرح سے واقف ہے۔ سوال ہے بالکل، آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، میری زندگی جیرن کی، میرا گھر بار انہوں نے خراب کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ضرور، میں نے اس کو برداشت کیا، لیکن کم از کم آپ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں، آپ بالکل یہ کہیں کہ جی یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ آپ اس پہ تھوڑا سا سوچیں کہ یار واقعی کچھ صحیح تو نہیں کہہ رہا، آپ کو پورا حق ہے، آپ اس پہ پورا یقین کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو ایبسلیوٹ ریجیکٹ کر دیں، آپ کی اپنی زندگی، آپ کی اپنی مرضی، میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں، لیکن میں کم از کم آپ تک یہ آواز تو پہنچا رہا ہوں، بتا تو رہا ہوں آپ کو۔ آپ میں ہمت نہیں ہے اتنی قربانی کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کو زور نہیں دیتا، لیکن میں کہتا ہوں آپ غور کیجئے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو کیا دے کے جائیں گے۔ آپ اس چیز کو غور کیجئے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو، جو آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد ہے آگے، جو آپ کے نواسے پوتے پوتیاں ہیں، آپ ان کے لیے کون سی فضا، کون سا ماحول چھوڑے جا رہے ہیں، کون سا نظریہ چھوڑے جا رہے ہیں، اس پہ غور کیجیے گا۔ میں اپنی بات کو اسی طرح آگے بڑھاؤں گا کہ ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک سابق نائب وزیر اعظم، نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ ال گور صاحب کا جو تھے، انہوں نے ایک لائیو ارتھ کے نام سے جو پروگرام کیا کہ دنیا کو، ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں تاکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کم از کم ایک ایسا چیز فضا دے سکے جس کے اندر وہ ایک ایسی سانس لے سکیں جن میں ان کے اندر صحت افزا ہوا جو ہے وہ کم از کم اس میں سانس لیں۔ دیکھیے اگر ہم فضا کو آلودگی سے بھرتے چلے جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہوگی وہ اس سے متاثر ہوگی۔ اگر ہم فضا کی آلودگی کے بارے میں یہ انسان سوچ سکتا ہے تو آپ نظریات کی آلودگی کے بارے میں سوچئے کہ جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے، جس کے بارے میں آپ اپنے دل میں یہ دکھ لیے ہوئے ہیں، آپ کیا اپنی آنے والی نسلوں پر یہ ظلم نہیں کر رہے؟ کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ کیا ان کے ساتھ بددیانتی نہیں کر رہے آپ لوگ؟ کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے ایک ذاتی مفاد، اپنے نام کی خاطر، اپنی تکلیف نہ برداشت کرنے کی خاطر اپنے آنے والی نسلوں کو
ایک ایسی آلودہ نظریات دے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. میری یہ سلسلہ بات جو ہے وہ جاری رہے گی. آپ کا بہت شکریہ.